جی سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے، خوش و خرم و صحت مند ہوں گے۔ بھئی ہمارا ایک اور سیگمنٹ آف چلو اپنے رب کی طرف، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے دوست، میرے استاد ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ ڈاکٹر صاحب آج باری ہے سورہ نمبر 84 کی، 84 آف قرآن الکریم، سورہ الانشقاق کی باری ہے۔ اس میں آل ٹوگیدر 25 آیات ہیں، مگر آج ہم پہلی 9 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے سورہ الانشقاق کے نام کی وجہ تسمیہ، تاریخی پس منظر کے متعلق اختصار سے بتائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله تسلیما كثيرا كثيرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وإذا انت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وإذا انت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه، صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين يا رب العالمين۔ کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، اور کروڑوں درود ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی جو آیات پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین دراز کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، اور جو کچھ کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اور اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس سے ملنے والا ہے۔ آپ نے نام کے بارے میں دریافت فرمایا ہے، اس کا نام پہلی آیت کے لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ انشقاق مصدر ہے جس کے معنی ہے پھٹ جانے کے، اور اس کا نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے۔ اور جہاں تک زمان نزول کا تعلق ہے تو یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کے مضمون کی داخلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ذوالفقار کا دور شروع نہیں ہوا تھا، البتہ قرآن کی دعوت کو مکہ میں برملا جھٹلایا جا رہا تھا، اور لوگ یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ کب قیامت برپا ہوگی، انہیں ناپنے خدا کے سامنے جواب دینے کب حاضر ہونا پڑے گا، اس طرح کی وہ باتیں وہ کرتے تھے۔ تو یہ اس کا ہے تاریخی پس منظر بھی اس کا مطلب ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے سورہ الانشقاق کے موضوع و مضمون پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، اس کا موضوع جو ہے وہ قیامت اور آخرت ہے۔ پہلی 5 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی، اس میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا اور زمین جو ہے لپیٹ دی جائے گی، پھیلا کر ہموار میدان بنا دی جائے گی، اور جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہوگا اور وہ ساری وہ اگل دے گی، اور مردہ انسانوں کا اجزائے بدن، ان کے اعمال کی شہادتیں، سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی، حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ باقی نہ رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کے لیے ان کے رب کا حکم یہی ہوگا، اور چونکہ دونوں اس کی مخلوق ہے اس لیے اس کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے، مجال ہی نہیں۔ ان کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 10 جب پڑھیں گے، سورہ 6 سے 19 تک بتایا گیا ہے کہ انسان کو خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال اس منزل کی طرف چاروں ناچار چلا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ پھر سب انسان 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں جائے گا، اور ایک وہ جو کسی سخت صاف فہمی کے بغیر معاف، اور وہ تو ہوں گے کہ سخت فہمی کے بغیر معاف کر دی جائیں گے جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ دیا جائے گا، وہ چاہیں گے کس طرح انہیں موت آ جائے،
مگر مرنے کے بجائے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں اس غلط فہمی پر مگن رہے کہ کبھی خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان اعمال کی بات مجھ سے چھوٹ جائیں۔ ان کا دنیا کی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک درجہ بدرجہ پہنچنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا، دن کے بعد رات کا آنا، اور اس میں انسان اور حیوانات کا اپنے اپنے بسیروں کی طرف پلٹنا، اور چاند کا حلال سے بڑھ کر ماہ کامل بننا یقینی، اس طرح یقینی ہے ان کا بھی آنا اور اس قیامت کا دن کا آنا بھی۔ اور آخر میں ان کفار کو دردناک سزا کی جو ہے وہ خبر دی گئی ہے، جو قرآن کو سن کر خدا کے آگے جھکنے کے بجائے الٹی تکذیب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بے حساب اجر کا مجدہ سنا دیا گیا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا موضوع مضمون جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ الانشقاق کی پہلی 9 آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اس کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس آیت اس کے بعد والی 4 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت تک قائم ہونے کے وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پھٹنے کے بارے میں اپنے رب العزت کا حکم سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، اور اسے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب العزت کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ یعنی یہ آسمان کو مخاطب کہا جا رہا ہے، اور اس پر کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، اور زمین اپنے اندر موجود سب خزانے اور مردے باہر ڈال دے گی، خزانوں اور مردوں سے خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دینے کے بارے میں اپنے رب العزت کا حکم سنے گی اور اس کی اطاعت کرے گی، اور اسے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب العزت کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ تو اس وقت انسان اپنے عمل کا نتیجہ ثواب اور عذاب کی صورت میں دیکھ لے گا، اور زمین کے پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے، اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے اسے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہے سورہ القاریہ میں ہم کئی دفعہ اس کا کہہ چکے ہیں، کل احن المنفوش، مطلب ہے القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالاحن المنفوش، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح سورہ طٰہٰ میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے، یعنی کوئی اونچ نیچی ہوگی، بالکل چٹیل میدان بن جائے گا، ہموار۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ دسترخوان بالکل سیدھے ہوتے ہیں، مطلب ہے، اور پھر انسانوں کے لیے اس میں صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نکاح میں رہنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو روز اول آخری سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے بیک وقت زندہ کر کے عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، گھاٹیاں اور پست و بلند علاقے سب کو ہموار کر کے پورے کرۂ زمین کو ایک میدان بنا دیا جائے تاکہ اس پر ساری نوع انسانی کے افراد کھڑے ہونے کی جگہ پا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے سب کو نکال کر باہر ڈال دے گی، اور اس طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوگی وہ سب بھی پوری کی پوری باہر آ جائیں گی، کوئی چیز بھی اس میں چھپی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی۔ اس کے لیے آتا ہے وَإِذَنْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا۔ یعنی اصل میں وَإِذَنْ لِرَبِّهَا کے الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں، استعمال ہوئے، ان کے لفظی معنی ہے وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی زبان میں محاورے کے طور پر اذن لہو کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ اس نے حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سن کر ایک تابع فرمان غلام کی طرح اس کی تعمیل کی اور ذرا بر سرتابی نہ کی۔ یہ صراحت نہیں کی گئی کہ جب یہ اور وہ واقعات ہوں گے تو کیا ہوگا، تو کیونکہ بات کا مضمون آپ سے ظاہر کر دیتا ہے کہ اسے انسان تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، کشاں کشاں بڑھ رہا ہے اس کی طرف، اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے، یعنی تیرا نامہ اعمال تجھے دیا جانے والا ہے، اور جیسا تیرا نامہ اعمال ہوگا اس کے مطابق تجھے جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ پھر اس سے اگلی آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَإِذَا انْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، یعنی زمین و آسمان کے لیے حکم دیا گیا، جب زمین پھیلا دی جائے گی، میدان بنا دیا جائے گا، ہموار کر دی جائے گی، تو جو کچھ اس کے اندر ہے اسے وہ باہر نکال پھینکے گی اور خالی اپنا پیٹ خالی کر دے گی، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے،
اگر آپ کو یاد ہو سورہ زلزلہ جو ہے بڑی زبردست صورت ہے، اذا زلزلت زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی جب زمین کے اندر زلزلوں میں زلزلے آ جائیں گے، وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین کے اسقال پیٹ کرتے ہیں، زمین کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ باہر نکال کے پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے. یعنی سورہ زلزال میں اس کا بڑا وضاحت وفصاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وہ وقت نہیں ہے ورنہ اس کو وہ بھی انشاءاللہ جب آئے گی اس کے بارے میں ذکر کریں گے. اس کے بعد اگلی آیت ہے یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. یعنی وہ ساری تو وہ دور دھوپ جو دنیا میں کر رہا ہے، اس کے متعلق چاہے تو یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے اور دنیاوی اغراض کے لیے ہے، لیکن در حقیقت تو شعوری یا غیر شعوری طور پر جا رہا ہے اپنے رب کی طرف. آخرکار وہی تجھے پہنچ کر رہنا ہے. اب آپ دیکھیے نا ہماری زندگی جو اللہ نے طے کر دی ہے، اس میں ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے وہ تو ہماری زندگی سے منہا ہو رہا ہے، منفی ہو رہا ہے، ہم اپنے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے. تو اے انسان تو اپنی موت آنے تک اچھی یا برے عمل کرنے میں محنت و مشقت کرتا رہتا ہے، پھر مرنے کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے. اور تو نے دنیا میں جیسے عمل کیے ہوں گے انہی کے مطابق تمہیں اس کی بارگاہ سے جزا ملے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں اور ایسے تمام اعمال سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہو. ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اس وقت اس آیت میں بڑا غور کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور موت آنے سے پہلے پہلے ایسے عمل کر لے جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نجات پا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اور ایسے عمل کرنے سے خود کو بچا لے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس میں اسی کا بھلا اور فائدہ ہے، اور نہیں کرے گا تو سراسر نقصان بھی اسی کا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلا نفس یمحدون، یعنی جس نے کفر کیا، بڑی وضاحت سے کہہ دیا، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. پھر سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد نفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عمل کیے ان کے بارے میں سورہ محمد میں ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ اللہ. تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے یہ بڑی زبردست ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا وَیَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. پھر اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. وہ اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے، تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے. اس کی بڑائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ضرور ہوں گی، مگر اس سے بس یہ دیکھ کر کے بلائیوں کا پلڑا بھاری، بلائیاں جو نیکی ہیں اس کا پلڑا بھاری ہے اور اس کا بھاری ہے، برائیوں سے بھاری ہے، تو اس کے قصوروں سے درگزر کر دیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا. اس سے سورہ رات میں بدعمال لوگوں سے سخت حساب فہمی یعنی سوء حساب یعنی بری طرح حساب لینے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جس کے لیے ایک وعید بنائی گئی ہے. اس طرح سورہ اقام میں فرمایا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے مختلف تشریح فرمائی ہے. اسے سات ستہ میں مختلف الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جس کا نامہ مال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ تو مارا گیا. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ مجھ سے ہلکا حساب لینا، اے اللہ مجھ سے اللہ مجھ سے ہلکا حساب لینا. آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا
ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور اسے درگزر کیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ تو مارا گیا. اپنے لوگوں سے مراد آدمی کے اہل و عیال، رشتہ دار، ساتھی ہیں جو اسی کی طرح معاف کیے گئے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے اور ناراض کرنے والے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ہی ایسی توفیق عطا فرما دے کہ ہم برائیوں سے دور رہیں اور نیکیوں پہ چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تاکہ قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تو حساب لے گا ہی، لیکن رسول اللہ بھی سامنے ہوں گے، تو ہمیں اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے پہلے ہمارا اول تو ہمارا حساب لینا بہت آسان لینا، اگر لینا حساب ناگزیر بھی ہو جائے تو رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے نہ لینا، کہ وہاں میں بڑی شرمندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اب آج ہم نے 9 آیات سورہ الانشقاق کی ہیں، اور اس کے بعد اگلے نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی آیات کو ہم پر مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اس وقت کے لیے اجازت ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. اللہ